کہ دجال اس وقت کہاں ہے۔ 15-16 کتابیں جو حدیث کی ہیں سب میں وہ حدیث موجود ہے جو اس وقت میں نے رکھی، ویسے تو سینکڑوں کتابوں میں ہے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر کتاب الفتن و اشراط الساعہ باب قصۃ الجساسہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو اکٹھا کیا، فرمایا حل تدرون لما جمعتکم، صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے آج تمہیں کیوں جمع کیا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ان کا جواب یہ تھا، کہتے اللہ ورسولہ اعلم، اللہ ورسولہ اعلم، یعنی ہمیں کیا پتا، اللہ جانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، یعنی بہتر اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام جانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبت ولا رہبہ، یعنی عجیب وجہ بیان کی، یہ سارے اجتماعات میں سے منفرد اجتماع تھا۔ سرکار فرماتے ہیں آج میں نے نہ تمہیں رغبہ کے لیے بلایا ہے نہ رہبہ کے لیے بلایا۔ ثم قال، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن جمعتکم، لیکن میں نے آج تمہیں جمع کیا ہے دجال کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ جس دن یہ گفتگو ہوئی اس سے پہلے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار دجال پر گفتگو کر چکے تھے، لیکن آج ایک عینی گواہ ملا، عینی چشمدید آئی وٹنس جو دیکھ کے آیا تھا، اور جب دیکھ رہا تھا تو اس وقت نصرانی تھا، اب آ کے صحابی بن چکا تھا، اور اس نے جو کچھ بتایا سرکار نے پھر اپنی زبان سے مجمع کو سنایا، اور سنا کے بتایا دیکھو جو میں کہتا تھا وہی بالکل یہ بھی بتا رہا ہے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا، ان کا خود تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کان رجلا نصرانیا، وہ کرسچن بندہ تھا، فجا، وہ آیا ہے، واسلم، اور اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، وحدثنی حدیثا وافق الذی کنت احدثکم بہ عن المسیح الدجال، اس نے مجھے وہی بات بتائی ہے کنت احدثکم بہ جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا، یعنی پاسٹ کانٹینیو، ماضی استمراری، بار بار جو میں تمہیں بتایا کرتا تھا اس نے وہی بات آ کر مجھے بتائی ہے۔ کس کے بارے میں؟ مسیح دجال کے بارے میں، کہ تمیم داری کہتے ہیں انہو راکب فی سفینۃ بحریہ، وہ ایک بحری جہاز میں، اس جہاز میں وہ بیٹھے تھے، ما 30 رجلا من لخم، اور 7 لخم قبیلے کے 30 بندے تھے، وہ جزام، اور جزام قبیلے کے، یہ خود ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 30 اور بندے بھی ہیں، ان کی بھی ملاقات دجال سے ہوگی، اور یہ جو 30 ہیں یہ لخم اور جزام کے ہیں۔ فلائب بہم الموج شہرا فی البحر، دوران سفر رستہ بھول گئے، یا اتنی طغیانی تیز تھی کہ اس جہاز کو کنٹرول کرنا یا اپنے راہ پہ رکھنا ان کے بس میں نہ رہا، اور کہیں سے کہیں پہنچ گیا، 1 مہینہ یہ اسی میں موجود رہے، یعنی کوئی جو بھی انہوں نے سامان کھانے کا رکھا ہوا تھا اس میں، مہینہ تک انہیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم نے جانا کس طرف ہے، یعنی اتنا دور پانیوں میں وہ جہاز ان کو لے کے چلتا پھرتا رہا۔ بالآخر مہینے کے بعد ایک جزیرے کے پاس ان کا جہاز پہنچا، یعنی جہاں سمندر کے اندر تھوڑی سی انہیں خشک جگہ نظر آئی، تو وہاں جس وقت یہ پہنچے فَأَرْفَعُوا إِلَى جَزِيرَةٍ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسِ، سورج غروب ہونے کا وقت تھا، اور یہ مہینہ اپنے وطن سے دور
उस जजीरे के पास ये पहुंचे और ये गुफ्तगू सरकार सहाबा के सामने फरमा रहे हैं। यानी हमारे लिए इसलिए इसका एक हरफ कती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको खुद बयान किया, हमने तो सरकार के लफ्जों को देखना है। फजलसू फी अक़रुबि सफीना, ये अकरब और अक़रुब दो तरह पढ़ा जा सकता है। तो इस तरह आज भी है कि बड़े जहाज़ों में फिर छोटी छोटी कश्तियां भी रखी जाती हैं कि कहीं हादसा हो तो उनको इस्तेमाल कर लिया जाए। तो जजीरे के करीब जाकर, यानी आगे जब जहाज का मजीद करीब होना, पानी गहरा ना होने की वजह से मुश्किल हुआ, तो छोटी कश्तियों में बैठकर ये जजीरे में दाखिल हुए। फलाक़ियतहुम दाब्बतुन, जब ये जजीरे में दाखिल हुए तो सामने एक जानवर खड़ा था, अहलब, जिसके बाल बड़े मोटे मोटे थे। वो कसीरु शार था, ला यदरूना मा कुबुलहु मिन दुबुरिही, यानी इतने ज्यादा बाल थे कि ये पहचानना मुश्किल था कि इसका अगला पासा कौन सा है और पिछला कौन सा है, मुंह किधर है, इसकी पुश्त किधर है। यानी इतने उस जानवर पर बाल थे, लेकिन बोली इंसानी बोलता था। और इसका बाकायदा कुरान में है, इसको दाबातुल अर्द कहते हैं, इसका कुरान में जिक्र है। तो ये दाबातुल अर्द वहां मौजूद था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने जब उसको देखा कि ये अजीब चीज है, इस जैसा आगे कभी जानवर देखा नहीं, कालू वैलक मा अंत, इन्होंने कहा तो तू तबाह हो जाए, तू है क्या। मा अंत कालत अनल जस्सासा, उसने कहा मैं जस्सासा हूं, मेरा नाम जस्सासा है। जस्सासा जासूस, यानी मैं दज्जाल की खबर देने वाली हूं, मैं जस्सासा हूं। यहां फिर यानी दो तरह की हदीसें हैं कि दूसरी हदीस में है कि जब सहाबा निकले तो आगे एक औरत खड़ी थी जजीरे में, और इसमें है कि ये दावतुल अर्द था। तो तत्बीक जो है वो ये की कि यानी वो दज्जाल के दो जराए थे, एक वो औरत वो अलहदा है और ये दावतुल अर्द अलहदा है। अब ये कोई किस्सा कहानी नहीं, ये जुबान रिसालत से बयान होने वाला। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इनसे गुफ्तगू में कहा, इन तालिकू इला हाज़र रजुल फिद्दैर, कि ये जो जजीरा है इसके अंदर एक गिरजा है, उस गिरजे में एक इंसान है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इन तालिकू, तुम उसकी तरफ चलो, इस गिरजे के अंदर एक इंसान है। और साथ ये कहा फ़इन्नहु इला खबरिकुम बिल अशवाक, उसे बड़ा शौक है कि तो इससे बात करे। ये फिर यानी चूंकि इसके रिलेशन थे उसके साथ, दावतुल अर्द था, कि उसे यानी यहां बड़ी देर हो गई है और उसे कुछ खबरें चाहिए एक इलाके की, और वो मुझे कहता रहता है कि कोई बंदे आए कहीं से तो मुझे मिलाओ। उसे बड़ा शौक है कि वो कोई इंसानों से मुलाकात करे। तो तुम आ गए हो, तुम उसके पास यहां गिरजे के अंदर दाखिल हो जाओ। सहाबी हजरत तमीम दारी कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लम्मा सम्मत लना रजुलन फरिकना मिन्हा, जब उसने यानी एक तो वैसी वो डरावनी सी चीज थी और बोली इंसानी थी, और जब उसने आगे ये कहा कि गिरजे में एक बैठा हुआ है और वो तुम्हें मिलना चाहता है, तो हमें इससे डर आया। ये जो खबर देने वाला जानवर था, कहते हैं फरिकना मिन्हा, हम इससे डर गए, अन तकूना शैताना, कि कहीं ये जिन ना हो। शैताना, शैताना का इतलाक मुन्नस जिन पर, कि ये जो जानवर हमें नजर आ रहा है ये कोई जिन है, यानी इस तरह की अजीबो गरीब ये बातें कर रहा है कि उन्हें हमारा शौक है उसको और उधर जाके मिलो। फन तलकना सिरान, तो हमने यानी जल्दी जल्दी उसे छोड़ा कि ये पता नहीं क्या मुसीबत है, हम उधर जाते हैं जहां कोई इंसान है अंदर गिरजे में। हत्ता दखल नद्दैर, यहां तक कि हम उस गिरजे में दाखिल हो गए। फाइजन फीहि आज़मु इंसान रईना,
ہم نے آج تک اتنے بڑے جثے والا انسان نہیں دیکھا تھا جتنا اس جزیرے کے اس گرجے کے اندر تھا، جس جزیرے میں ہم مہینہ سفر کرنے کے بعد پہنچے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ محل وقوع کیا ہے۔ اتنا بڑا اس کا جثہ تھا، اور پھر یہ ذہن میں رکھو کہ یہ سب کچھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا جسم مضبوط بھی بڑا تھا، اس حالت میں تھا یعنی آزاد نہیں تھا، وہاں پر جکڑا ہوا تھا۔ مجموعتن یادہ الی عنقہ، اس کے یہ جو ہاتھ ہے گردن پر پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ ما بین رکبتیہ الی کعبیہ بالحدید، اس کے گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک ساری اس کی جو پنڈلیاں تھیں وہ بیڑیوں سے بھری ہوئی تھیں، یعنی صرف ایک بیڑی سے نہیں ڈالی گئی تھی، بہت طاقتور تھا، اور اس کو گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ بھی گردن پر باندھے ہوئے تھے۔ فقال اخبرونی عن نخل بیسان، پھر ان سے گفتگو جب شروع ہوئی تو یہ پھر جا کے انہوں نے کہا تو کیا بڑا ہے، تو اپنا کوئی تعارف کروا۔ تو اس نے یہ کہا مجھے چھوڑو، مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ اس نے پھر 4 سوال کیے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چاروں سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیے۔ اس طرح ذکر ہے، کہتے ہیں قلنا ویلک ما انت، ہم نے اسے کہا تو تباہ ہو جائے، تو کون ہے، یعنی جیسے پہلے وہ دابا کو کہا تھا، ویلک ما انت قال قد قدرتم علی خبری، اس نے کہا یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، آ گئے ہو تو میری بات کا جواب دو، مجھ سے نہ پوچھو۔ قد قدرتم علی خبری یعنی مجھ سے مل لینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ فاخبرونی ما انتم، تم بتاؤ تم کون ہو۔ دجال نے آگے سے ان سے سوال کر دیا، اور یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان ہو رہا ہے۔ انہوں نے جواب دیا قالوا نحن اناس من العرب، ہم عرب لوگ ہیں، رکبنا فی سفینۃ بحریہ، ہم ایک کشتی میں بحری سفینے میں بیٹھے تھے، فصادفنا البحر حین اغتلم فلعب بنا الموج شہرا، سمندر میں طغیانی آئی اور ہم رستہ بھٹک گئے، اور 1 مہینہ موجیں ہمیں چکر دیتی رہیں، اور اس کے بعد ہم اس جزیرے کے پاس پہنچے۔ فقال، اس نے کہا چلو مجھے بتاؤ، یہ پہلا سوال ہے، اخبرونی عن نخل بیسان، مجھے بیسان جگہ میں جو کھجوروں کے باغات ہیں ان کے بارے میں خبر دو۔ اب یہ سارے سوالات جو ہیں یہ سرزمین فلسطین کے بارے میں ہیں، یعنی چونکہ پرانا جو جغرافیہ تھا، شام کا اطلاق اردن اور یہ جو فلسطین، لبنان، اس پورے ایریے پہ ہوتا تھا، تو اس ایریے کے لحاظ سے سوالات تھے، اور پھر خصوصی طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اس کا سوال تھا۔ اس نے کہا بیسان کے بارے میں مجھے بتاؤ، یعنی یہ آج جغرافیے میں باقاعدہ یہ جگہ نامزد ہے، پہچانی جاتی ہے، میرے پاس اس کی تصویر بھی ہے، اور عربی جو اس وقت کے عرب ہیں انہوں نے کتابوں میں وہ تصویر چھاپی ہوئی ہے کہ یہ پوچھا تھا دجال نے اس وقت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بیسان، یہ لفظ آپ بھی پکا لیں سین کے ساتھ، بیسان کے بارے میں بتاؤ مجھے۔ اس سے کہا بیسان کے بارے میں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو، یعنی بیسان کے بارے میں سوال کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، تم کو کیا چیز تمہیں مطلوب ہے کہ بیسان کا ہم کیا بتائیں تجھے، مجھے یہ بتاؤ حل تثمر، کیا وہاں کھجوریں پھل دے رہی ہیں، بیسان کے باغ کے جو کھجوریں ہیں مجھے یہ مطلوب ہے
کہ کیا وہ پھل دے رہی ہیں؟ قلنا نعم، تو ہم نے کہا ہاں ان کو پھل ہے، یعنی ہم جانتے ہیں اس علاقے کو، وہ کھجوریں پھل دے رہی ہیں۔ قال، اب اس نے اس پر تبصرہ کیا، کہتا ہے تبصرے کے اندر انہا توشکو اللہ تثمرا، قریبی وہ وقت آئے گا وہ کھجوریں پھل دینا بند کر دیں گے۔ یہ جو سوال ہے اصل میں وہ جکڑا ہوا اپنے لیے کہ میں نکلنے کا وقت جو اسے معلوم تھا، ان میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ جب بیسان کے کھجور کے درخت بانج ہو جائیں گے اور کھجوریں نہیں لگیں گی تو وہ میرے نکلنے کا وقت ہوگا کہ میں جزیرے سے اس جہاں باندھا ہوا ہوں میں یہاں سے نکل سکوں۔ تو مجھے کوئی پتہ نہیں، تو میں یعنی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ بیسان کے درختوں کے بارے یہ چیز بتائیں کہ وہ پھل دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ اگر اب تک دے رہے ہیں تو ابھی میرے نکلنے کا وقت نہیں، جب نہیں دیں گے تو پھر میرے نکلنے کا وقت آ جائے گا۔ اخبرونی ان بحیرہ الطبریہ، مجھے بحیرہ طبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ بحیرہ چھوٹا سمندر، طبریہ یعنی یہ اردن اور فلسطین کا جو جوڑ ہے اس کے قریب یہ ہے، یعنی یہ بھی اسی علاقے کا ایک حصہ ہے۔ تو اسی سے ہی وہ مشہور، یعنی اس کے قریب امام طبرانی جو ہیں وہ یعنی اسی گاؤں کے ہیں جس کے ساتھ یہ سمندر ہے۔ بحیرہ طبریہ یعنی موجودہ جو اردن، چونکہ اردن اور فلسطین بالکل آپس میں قریب قریب ہیں، یعنی اردن کے کچھ علاقوں سے پہاڑیوں سے مسجد اقصیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو طبریہ کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ حل فیہا ماء، کیا اس میں پانی ہے یا پانی خشک ہو گیا ہے؟ قلنا ہی کثیرۃ الماء، ہم نے کہا اس میں تو بہت پانی ہے۔ قال ان ماءها یوشک ان یذهب او یذهب، وقت آئے گا اس کا پانی خشک ہو جائے گا۔ یعنی یہ اس کو دوسری معلومات تھیں کہ جب اس سمندر کا پانی خشک ہوگا تو پھر میری یہاں سے جان چھوٹے گی، پھر زمین کو روندنے کا میرا وقت آ جائے گا اور میں یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ یہ دوسرا سوال اس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا۔ پھر اخبرونی ان عین زغر، زغر چشمے کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ حل فی العین ماء، کیا اس میں پانی موجود ہے؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ، اور کہاں کیا اس علاقے کے لوگ اس پانی سے، چشمے کے پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں؟ یہ تیسرا اس کا سوال تھا۔ قُلْنَا نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِن مَّائِهَا، ہم نے کہا اس میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ اب یہاں اس نے پہلے دو سوالوں پر جو تبصرہ کیا تھا وہ نہیں کیا، یعنی حدیث میں وہ ذکر نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی یہ ختم ہو جائے گا۔ پہلے جو کھجوروں کے بارے میں کہا کہ وہ پھل نہیں دیں گی، اور پھر یہ جو طبریہ بحیرہ تھا اس کے لحاظ سے کہا کہ وہ خشک ہو جائے گا۔ اب موجودہ جو لیٹسٹ معلومات ہیں یعنی اس بحیرہ طبریہ کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ اس کے مجموعی پانی میں سے چوتھا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ یہ یعنی مجموعی پانی جتنا اس کا پہلے کبھی ہوا کرتا تھا، سمٹتے 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 نیچے آتے 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 چوتھا حصہ پانی رہ گیا ہے۔ یہ جو نہایت العالم کے اندر بھی اس کی تصویر دی ہوئی ہے، اور بھی جو لیٹسٹ اس وقت عرب کی کتابیں ہیں، چونکہ وہ یعنی ایسا نہیں کہ کوئی زمین پہ نامعلوم جگہ ہو، یہ جو علامتوں والی ہے یہ معلوم جگہ ہیں، اور یہ بھی یعنی فلسطین کے ایریے کا وہ جو کھجوروں والا باغ ہے وہ بھی فلسطین کا، اور یہ بھی اس سے اٹیچ جگہ ہے۔ تیسرا زغر وہ بھی اسی علاقے کا ہے۔ اب چوتھا سوال، اخبرونی عن نبی الامیین، نبی الامیین، امیوں کے نبی کی مجھے خبر دو۔ ایک تھا نا نبی امی کی، امی کو نبی کی صفت بنایا جائے، اس نے کہا امیین کے نبی، یعنی عربوں کے جو نبی ہیں
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में तुम मुझे खबर दो। मा फ़अला, क्या बना उनका, कैसी रही नबूवत उनकी, यानी मा फ़अला, उन्होंने कैसे अपनी नबूवत का निज़ाम चलाया। तो कहते हैं कि कुलना, हमने कहा कद खरज मिन मक्का व नज़ला बियसरब, कि मक्का मुकरमा से तो वो निकल आए हैं, हिजरत कर लिया उन्होंने, और यसरब में इस वक्त वो रहते हैं। यानी तमीमेदारी भी चूंकि एक जनरल मालूमात थी, कलमा तो पढ़ा नहीं था उस वक्त जब दज्जाल से मुलाकात कर रहे थे, तो कहा कि वो मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ चुके हैं यसरब में। उसने सवाल किया, ये फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो चौथा सवाल था, इसी के अंदर फिर ये सवाल है, अकातलहुल अरब, क्या अरबों ने उनसे लड़ाई लड़ी, अरबों ने उनसे जंग की, उनका रास्ता रोका। कुल्ला नाम, हमने कहा हाँ, अरबों ने उनसे लड़ाइयां लड़ी। उसने फिर आगे सवाल किया, कैफा सना बिहिम, तो फिर ये जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इन्होंने उन अरबों के साथ क्या सलूक किया जब उन्होंने इनका रास्ता रोका, इनसे जंगें की, तो इन्होंने उनका क्या किस तरह सलूक किया उनके साथ। फ़अख़बरनाहु अन्नहु क़द ज़हरा, हमने कहा अरबों पर तो वो गालिब आ गए। लफ्ज़ ये थे क़द ज़हरा अला मन यलीहि मिनल अरब व अताऊहु, कि जो भी अरब के एरिए उनके करीब करीब थे उन पे वो गालिब आ गए हैं और अरबों ने उनकी इताअत कर ली है। अब ये जुमला है जो कि एक तारीखी जुमला है, यानी जिस जुमले की तवक्को नहीं की जा सकती थी दज्जाल से, मगर आमिना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रब उसकी जुबान से भी बयान करवा रहा। जिस तरह वो शैतान ने भी आयतुल कुर्सी का दरस दे दिया था, तो सरकार ने फरमाया इन्नल कज़ूबा कद यसदुकु, बड़ा झूठा भी कभी सच बोल जाता है। दज्जाल था मगर फिर भी ये जुमला बोल गया जब पता चला कि अरबों से जंगें हुई हैं, अरबों पे वो गालिब आ गए हैं, अरबों ने उनकी इताअत कर ली है। तो कहता अमा इन्ना ज़ालिका खैरुल लहुम, यही अरबों के लिए बेहतर था। इन्ना ज़ालिका खैरुल लहुम अन युतीऊहु, कहता है वरना इन सबका भड़ता हो जाना था अगर इताअत ना करते, तो ये इनके लिए बेहतर था कि इन्होंने इताअत कर ली है। और वैसे भी यानी जो वैसे कामयाबी है आखिरत के लिहाज से वो भी, यहतमिलु अन्नहु मिन बाबि सरफा सरफहुल्लाहु तआला अन तानी फीही व तकब्बुर अलैहि कल मगलूब अलैहि वल माखूज अलैहि फला यस्तती अन यतकल्लम बिगैरिही ताईदन लिनबीही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये रब का तसर्रुफ था कि इतना बड़ा मुतकब्बिर कि जो कि कहेगा मैं अल्लाह हूं, मैं रब हूं, रब ने उसको भी सरकार के सामने झुका दिया कि उस जजीरे के अंदर भी जहां बज़ाहिर सरकार का कोई गुलाम नहीं है कि वो सरकार की तौहीन ना कर सके और सरकार पर तनकीद ना कर सके, ये रब ने उसका दिल फेर दिया कि अगरचे वो जो भी था लेकिन इस जगह उसने यही कहा कि अरब अच्छे रहे हैं जो उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कर ली है। अब उसने कहा चलो मैं अपना भी बता देता हूं, व इन्नी मुखबिरकुम अन्नी, मैं तुम्हें अपना बताऊं मैं कौन हूं। कहता इन्नी अनल मसीह, यानी उसने कहा कि मैं हूं मसीह, खुद तो अपने आप को दज्जाल नहीं कहता था, यानी उसने सिर्फ मसीह का लफ्ज बोला अपने बारे में, इन्नी अनल मसीह, यानी मसीह दज्जाल, मैं वो दज्जाल हूं, मसीह दज्जाल। व इन्नी यूशिकु अन युज़न ली फिल खुरूज, वक्त थोड़ा ही रह गया है, मुझे निकलने की इजाजत दी जाएगी। यानी ये वो थोड़ा, मतलब ये है कि सदियां बीत गई उसको उस जजीरे में, इस गुफ्तगू के वक्त तक भी, जो कि पहले नबियों के जमाने में भी जो पैदा हुआ था और उसी जजीरे में था,
اور اب اس کو اگر مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس کو 70-80 صدیاں گزر گئی ہیں، تو اب تو اس کے لیے پھر تھوڑا ہی تھا پیچھے، کہ اب میرا پیچھے جو ہے وہ تھوڑا سا زمانہ رہ گیا ہے، یا پہلے سارے انبیاء کے زمانے کے لحاظ سے کہتا بس تھوڑا سا زمانہ رہ گیا میرا، تو میں اس میں اب باہر نکلوں گا۔ ان یؤذن لی فی الخروج، مجھے اذن دیا جائے گا، یعنی جو اللہ کے نزدیک طے ہے، یعنی اسے یہ پتا ہے کہ یہ جو میرے سنگڑ مجھے مارے ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کھلنے ہیں، اور پھر جو ہے وہ میں نے زمین میں دوڑنا ہے۔ فاخرج فاسیر فی الارض، میں زمین میں سیر کروں گا۔ فلا ادعو قریۃ الا حبتها فی 40 لیلۃ، 40 راتوں میں پوری زمین کور کر جاؤں گا۔ کوئی ایک بستی بھی ایسی نہیں ہے غیر مکہ و طیبہ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے سوا، یعنی یہ اس کو بھی معلومات پوری تھیں اس وقت بھی کہ جو اس کے ساتھ ہونا ہے جب اس نے آنا ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کو بتا چکے تھے۔ اب کہتا ہے کہ میں فلا ادعو قریۃ، میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا، نکرتا تنفی، ہر بستی میں جاؤں گا، ہر بستی جاؤں گا سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے۔ وہ کیسے ہیں؟ کہتا ہما محرماتان علیہ، وہ دونوں مجھ پہ حرام ہیں، ان کا میں بھی احترام کروں گا، ادھر میں نہیں اندر داخل ہو جاؤں گا، میں باہر رہوں گا۔ کہتا کلما اردت ان ادخل واحدا، حرمین میں سے جس حرم میں بھی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا، ویسے جائے گا تو ضرور، اس کا ذکر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ احد کے پیچھے ایک پہاڑ ہے جہاں آ کر وہ ڈیرا لگائے گا، اور اتفاق سے اس کے لیے ایک محل بھی وہاں بنا دیا گیا ہے اس کی آمد سے پہلے۔ تو وہاں جا کر کہتا ہے کہ جب بھی میں پھر ارادہ کروں گا دن رات میں 24 گھنٹوں میں کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، تو پھر کلما اردت ان ادخل واحدا منہما استقبلنی ملک بیدہ السیف سلطا، تو آگے فرشتہ کھڑا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں تلوار وہ ہوگی جو نیام سے باہر ہوگی، تو اس واسطے میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، کیونکہ اگر آگے گیا تو فرشتہ تلوار مار کے میرا خاتمہ کر دے گا۔ تو یہ سیکورٹی ہے مدینہ منورہ کی اور مکہ مکرمہ، یعنی کہاں یہ نظام اور کہاں آج کے لولے لنگڑے سائنسدان اور ان کے ماننے والے، کون سی ٹیکنالوجی فضاؤں پہ پہرا دے سکتی ہے کہ دجال مانتا ہے کہ مدینہ مدینہ ہے، مکہ مکہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی چوکیاں نیچے بنا کے فورس کھڑی ہوگی اندر نہیں داخل ہونا، پاسپورٹ چیک کراؤ۔ دجال جیسا جو اتنا بڑا شیطان، اتنا بڑا مکار اور خود اپنے آپ دجال، اس کے پاس کوئی ایسی چال نہیں کہ اندر داخل ہو سکے۔ فرشتے جو ہیں وہ ضرور تاڑ لیں گے اس کو، اور تاڑ لیں گے پھر اگر آ گیا سامنے تو۔ یہ کہتا ہے یسدنی عنہا، وہ مجھے روک لیں گے، یعنی یہ جزیرے میں بند اس وقت بھی اسے یہ پتا تھا، اور اتفاق سے یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صحابہ کو بتا چکے تھے، اور اب سرکار خوش ہو رہے تھے، دیکھو صحابہ جو میں نے کہا تھا وہی بات نکلی ہے نا، کہ یہ تمیم داری نے اس سے سن کے آ کر بتائی ہے جو میں ادھر تمہیں بتاتا تھا، یعنی میری معلومات، یہ سرکار کو خوشی ہے کہ، اور یہ دعویٰ کیا، فرمایا کسی نبی نے دجال کے بارے میں وہ کچھ نہیں بتایا جو میں نے بتایا ہے۔ پھر کہتا وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَاقَبٍ مِّنْهَا مَلَائِكَةٌ، یہ جو انتظام ہے نا کسی ایک گیٹ پر نہیں، مدینہ منورہ کے ہر داخلی رستے پر یہی ہے شرع۔ کل نقب، جس طرح یہ اردو میں نقب لگانا، تو یعنی داخلے کے لیے جو بھی کوئی گیٹ ہے اس پر یہ صورتحال ہے۔
मलाइका यहरिसूनहा, जो गार्ड हैं वहां पर हिफाजत कर रहे हैं, वो मुझे आगे नहीं जाने देंगे। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस बयान की तो सरकार बैठे हुए थे मिंबर पर, तो सहाबा जो है वो लफ्जों की वीडियो बनाते थे। तो सहाबा कहते हैं कि जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह इस बयान तक पहुंचे, काल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आगे जुमला हालिया है, कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हाल यह है कि सरकार क्या कर रहे थे, वताना बिमिखसारतिही फिल मिंबर, सरकार ने इस हाल में कि अपना असा मिंबर पे मारा और फरमाया कोई आम बात नहीं, तैबा तैबा है। यानी ये है सहाबा की पूरी यानी ड्यूटी और उनका कमाल। वैसे तो सिर्फ लफ्ज ही बता देते कि सरकार ने फिर फरमाया कि तैबा तैबा है, लेकिन कहते हैं कि सरकार ने अपना असा मिंबर पे मार के फरमा हाज़िही तैबा, हाज़िही तैबा, हाज़िही तैबा, यानी 3 बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मेरा दारुल हिजरत, ये तैबा है, दज्जाल कैसे दाखिल हो सके। यानी ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे अपना असा मार के, मिखसरा ये असा है मिंबर पे, यानी इससे भी पता चला कि असा हाथ में होना और फिर तकरीर में मार भी लेना उसको मिंबर पे, या फिर मुक्का ही मार लेना इस तरह। यानी ये उसी का, बाज ने यानी मुक्का के साथ भी तर्जमा किया, लेकिन जो ज्यादा शारहीन है उन्होंने असा के साथ किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की जानिब में इस तरह मारा और मार के सरकार ने फरमा हाज़िही तैबा, हाज़िही तैबा, हाज़िही तैबा, यानी ताकीद के लिए 3 बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। अब जिस वक्त यहां पहुंचे फकाला, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला हल कुन्तु हद्दस्तुकुम, बताओ यही मैं बयान करता था ना तुम्हारे सामने। अला हल कुन्तु हद्दस्तुकुम, कुन्तु हद्दस्तु माजी इस्तिमरारी, यही मैं कहा करता था ना तुम्हें, यही मैं हदीस बयान करता था। फकाल अन्नासु नअम, तो सब ने कहा बिल्कुल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहु फी बहरि शाम औ बहरिल यमन ला बल मिन क़िबलिल मशरिक, फरमाया वो जजीरा वो बहरे शाम में है। यानी बड़ा अजीब अंदाज है, यानी बयान करते करते सरकार फिर हिकमत के तहत मुबहम कर गए। किस तरह? फरमाया वो बहरे शाम में है या बहरे यमन में है। यहां पहुंचकर रसूल अकरम फरमाते नहीं बल्कि वो मशरक की तरफ है। अला इन्नहु फी बहरे शाम औ बहरिल यमन ला बल मिन क़िबलिल मशरिक। तो यानी जो हिकमत थी कि उसको कुछ पर्दे में भी रखना है कि जहां वो बांधा हुआ है, अल्लाह की हिकमत है कि वो छुपी हुई जगह है। तो उस लिहाज से यानी अगरचे आज दुनिया बड़ी एडवांस हो चुकी है, तो ऐसे जजीरे अभी तक हैं कि यानी जहां इंसानों की इन हालात में भी रसाई नहीं है, अगरचे बहरी जहाज और क्या कुछ बन चुका है। और इसीलिए यानी कुछ ऐसी चीजें हैं रिकॉर्ड पर कि कुछ जहाज उड़े और फिर मिले नहीं वापस, गिरे कहां, थे कहां, पहुंचे कहां। यानी कुछ बहरी जहाज और कुछ हवाई जहाज। यानी इस लेटेस्ट दुनिया के अंदर भी आज भी यानी ऐसा कोई माहौल मामला है कि जहां वो गुम हैं और वो बहर है कि जिसके अंदर वो जजीरा है।
جس کے اندر دجال جو ہے وہ باندھا ہوا ہے اور اس نے نکلنا ہے. یہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر موجود ہے.